عزیزان محترم، جس طرح ہمارا اصلاح معاشرہ کا ایک سلسلہ جاری تھا، ہم نے مختلف حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق زندگی میں بعد از وصال، اسی طرح مختلف ابھی جو ٹاپکس ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے کہ ہماری اپنی زندگی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہمسایوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، عزیز و اقربا رشتہ داروں کے حقوق، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جب تک انسان کو اپنی جان کا ہی، اپنے زندگی کا ہی پتہ نہ ہو تو باقی حقوق کیسے ادا کرے گا۔ تو آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے 2 آیات بینات کے کچھ حصے کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سادہ سا ترجمہ دونوں کا میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے جان کو اور اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اب یہاں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آپ ذرا چشم تصور میں جائیں، یہ دنیا کی آگ جس میں ہم ہاتھ رکھیں، پاؤں رکھیں، اس کی تپش اور حرارت ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی آگ ہے، لگائی ہوئی آگ ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ بنائی ہے، اس کو آپ ذرا چشم تصور میں سوچیں کہ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ سورج کی حرارت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آگ کی تمازت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو پھر وہ آگ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی انفسنا فکیف لنا باہلنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود کو جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہونہم اما نہاکم اللہ وتامرونہم بما امرکم اللہ، جن باتوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تم اپنے گھر والوں کو روکو، جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے تم سختی سے اپنے گھر والوں سے وہ کام کرو، اس طرح تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ عزیزان محترم، اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے، مسلمان ہے، اس پر نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، قربانی واجب ہے، جی فطرانہ دینا واجب ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں، اگر گھر کے فرد پر نماز فرض ہے، اس پر یہ بھی فرض ہے کہ گھر والوں کو بھی پڑھائے۔ روزہ رکھنا اگر ایمان والے پر فرض ہے، اس پر یہ بھی فرض ہے۔ پہلا فرض یہ روزہ رکھے، دوسرا فرض یہ کہ گھر والوں کو بھی روزے کی تلقین کرے، حکم دے کہ تم نے یہ رکھنا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کا میں نے فرمان ذیشان آپ کے سامنے رکھ دیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے فاروق اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اب آپ پر فرض ہے گھر والوں کو حکم دے، اور جس چیز سے روکا ہے آپ پر فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی رکنے کا حکم دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر باپ ہے گھر میں تو اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر ماں ہے تو اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر حکمران ہے تو پورے علاقے کی رعایا کے لیے، پورے ملک کے لیے اس سے سوال کیا جائے گا، اور اگر بیوی ہے تو شوہر کے تمام حقوق کا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر بیٹا ہے تو باپ کے تمام مال عزت آبرو کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس میں صرف مال نہیں ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی عزت کو خراب کر دے تو بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کسی پر نگران نہ ہو، کوئی نہ کوئی کسی چیز پر نگران ہے، اس پر سوال ضرور کیا جائے گا۔
حاکم ہے تو اپنے محکوم پہ نگران ہے، مرد ہے تو عورت پر نگران ہے، عورت بچوں پر نگران ہے، استاد ہے تو شاگردوں پر نگران ہے، پیر ہے تو مریدوں پر نگران ہے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں پر نگران ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تم سب سے سوال کیا جائے گا تم نے اپنی ڈیوٹی نبھائی بھی ہے کہ نہیں نبھائی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔ کل ہی میں ایک جگہ پروگرام دے تو خطاب میں نے ایک بات کی تو بعد میں میرے کئی دوست کہنے لگے ہم نے تو یہ بات سنی نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی یہ حدیث سماعت فرما لیں۔ مجھے بتائیں نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے اگر بندہ وہ نہ کرے تو یہ فرائض بھی اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ جو اپنے خون کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے۔ کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، زہد و تقویٰ کا پیکر کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، ہاں اگر کوئی گستاخ ہو جاتا ہے، بد مذہب ہو جاتا ہے، پھر اسے قطع تعلقی کرنا فرض ہے۔ اس کی اور بات ہے اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے اس سے قطع تعلقی آپ نہیں کریں گے، آپ بھی نہیں بچیں گے۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا گستاخ ہیں، بد مذہب ہیں، رافضی خارجی ہو جاتے ہیں، اس سے قطع تعلقی آپ پر فرض ہے۔ مگر کسی کا عقیدہ درست ہو، صرف اپنی ذات کے لیے ناراض ہو جانا، بھائی سے منہ موڑ لینا، باپ سے منہ موڑ لینا، بہنوں سے منہ موڑ لینا، عزیز و اقربا رشتہ داروں سے منہ موڑ لینا، جو رشتے اللہ نے محرمات میں سے بنائے ہیں ان سے منہ، خالہ، پھپھی، چچا، یہ سارے رشتے، ان میں سے اگر کوئی خون کے رشتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر عبادت کا نور چہروں پہ چاہتے ہو، جو خون کے رشتے ہیں ان سے مت بگاڑا کرو، اگر وہ تم سے تعلق توڑتے بھی ہیں تم ان سے جوڑ کے رکھا کرو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں قطع تعلقی والا نہیں جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں چغل خور ہوں گے جو ادھر کی بات ادھر لگائیں گے، ادھر کی بات ادھر لگائیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنہ نمام، چغل خور بھی قطعی جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا النمام والد الزنا، جو ادھر کی باتیں ادھر ادھر لگائے، میں نبی اعلان کرتا ہوں اس کی اصل میں خطا ہے، جس کی اصل میں خطا ہوگی وہ چغل خور ہوگا، جو جس کا نسب ٹھیک ہوگا وہ چغل خور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کڑوی ضرور ہیں لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ارے بزرگوں کی طبیعت کو اپناؤ۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، حضور فلاں بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر اس نے بات کی ہے تو چغل خور ہے، چغل خور جو ہے اس کا نسب ٹھیک نہیں ہوتا، وہ جہنمی ہے، اور اگر نہیں کی تو تم نے بہتان باندھا ہے۔ تم جانتے ہو بہتان کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی پر بہتان لگاتا ہے، قرآن فرماتا ہے جب تک اس کو 80 کوڑے نہ مارو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلامی نظام ہوتا تو 80 کوڑے لگتے نا، جب 80 کوڑے نہیں لگے تو خاتمہ کفر پہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ جب اللہ کا فرمان ہے کہ جو بہتان باندھتا ہے، مدینے کی سرزمین ہے، ایک عورت فوت ہوتی ہے مدینے کے اندر، کسی اور شہر میں نہیں، مدینے کے اندر، ہمارا تو یہ زبان کا چسکا ہے، جس کو مرضی الزامات دے دے، بہتان باندھے۔ یہ سنیے مدینے کے اندر عورت فوت ہوتی ہے، مدینے کے اندر، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا زمانہ ہے، حضرت امام مالک کا زمانہ ہے۔ اب جو عورت غسل دینے والی تھی نا، تو غسل دیتے دیتے اس نے غسل دیتے ہوئے کہا کہ یہ عورت جو ہے ٹھیک نہیں تھی۔ ہماری نظر میں تو ماشاءاللہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا تو زبان کا چسکا یہی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے یہ ٹھیک نہیں تھی، جو دوسری عورتیں ساتھ بیٹھی تھی ان کو مخاطب کر کے کہتی ہے یہ عورت ٹھیک نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے کہا یہ عورت ٹھیک نہیں تھی، اس کے جسم کے ساتھ اس کا ہاتھ چپک گیا۔ اب ہاتھ نہ چھوٹے، سارا دن گزر گیا۔ اب جن کی عورت تھی غسل دینے والی غسالہ، وہ کہیں بھئی اس کے جسم کا حصہ کاٹ ڈالو، ہماری عورت کا ہاتھ تو چھوٹ جائے، اور دوسرے کہیں نہیں ہم مرنے والی عورت کو تکلیف نہیں دیتے، اس کا ہاتھ ہم نہیں کاٹتے۔ سارا دن گزر گیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ اکٹھے ہو کے گئے، حضور والا یہ معاملہ ہے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس عورت کے پاس لے جاؤ۔ جب اس مردے کے اوپر پردہ کپڑا ڈال دیا گیا، عورتوں نے پردہ کر لیا، حضرت امام مالک نے کہا عورت تجھے خدا کی قسم ہے بتا جب تو غسل دے رہی تھی تو نے کیا کہا تھا؟
پتا؟ اس نے کہا جی میں نے یہ کہا کہ اس کی عورت کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے بہتان باندھا ہے، اور بہتان کی سزا قرآن پاک میں 80 کوڑے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو کسی پر بہتان باندھے، الزام لگائے، اگر وہ جب تک اس کو 80 کوڑے نہیں مارو گے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک ہی حالہ قرآن کے تجھے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، پھر تیرا ہاتھ چھوٹ جائے گا، کیونکہ تو نے بہتان باندھا ہے نا۔ تو حضرت امام مالک نے جلاد منگائے اور 80 کوڑے لگوائے۔ اب آپ گنتی کرتے گئے 78 79 80 پہ جب 80 کوڑے لگے ہاتھ اس کا چھوٹ گیا۔ حضرت امام مالک نے کہا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ نے سچ فرمایا، آپ کا فرمان بھی سچ ہے، رب کا قرآن بھی سچ ہے کہ جب تک بہتان والے کو 80 کوڑے نہ مارے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیں، ہمارا تو بہترین مشغلہ لوگوں پہ بہتان بازی کرنا ہے نا، الزام کرنا ہے، یہ خدا کو جان دینی ہے۔ چغل خوری کو ترک کر دے، بہتان بازی کو ترک کر دے، ورنہ آج کے بعد میں نے یہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی، جو بھی آپ کو چغل خوری کرتا ہوا نظر آئے سمجھ جائیں کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ جس کا نسب ٹھیک ہو وہ چغل خور نہیں ہوتا، وہ محبوب کی ہر بات کا چوکیدار ہوتا ہے۔ کون سبحان اللہ نا، آپ سو سچی گال جو ہے۔ عزیزان محترم، دریائے دجلہ کے کنارے ایک بزرگ سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ نہ رو رہا ہے۔ آپ اس بزرگ نے سوال کیا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں چھوٹا حافظ ہوں، قرآن پاک میں نے حفظ کیا ہے، اور ابھی میں نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والوں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جب اس آیت پہ پہنچا ہوں تو میں رونے لگ گیا، تو بزرگ کہنے لگے بیٹے تم تو نابالغ ہو، تمہیں تو جہنم میں اللہ نہیں بھیجے گا۔ اس نے کہا بابا تو عجیب بات کرتے، تو نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری کہ جب بڑی بڑی لکڑیوں کو جلاتے ہیں آگ نہیں لگتی، تو چھوٹی لکڑی کو جلایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بڑوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ میں رو رہا ہوں کہیں بڑوں کی وجہ سے میں بھی نہ جل جاؤں، اور قرآن کی آیت پڑھ کے رو رہا ہوں۔ اب انہوں نے بچوں کی تربیت ماں باپ نے اچھی کی ہوگی نا، بتایا ہوگا بیٹے قرآن صرف رٹا نہیں لگانا، قرآن کو طوطے کی طرح لفاظی نہیں کرنی، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب ہمارے تو معاشرے میں یہ المیہ ہے، جیسے ہمارا کوئی دوست مدینہ شریف میں رہتا ہو اور وہاں سے وہ خط لکھے اور ہم خط کو چوم کے رکھ دیں مدینے سے آیا ہے، اس کو نہ کھولیں نہ پڑھیں نہ پڑھوائیں تو کیا پتہ لگے گا اس میں کیا ہے۔ تو مدینے سے دوست کا خط آ جائے تو ہم چوم چوم کے رکھتے جائیں، اس کو نہ پڑھیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مدینے والے کی کتاب خدا کا کلام ہمارے پاس آئے، ہم چوم چوم کے رکھتے پڑھتے نہیں ہیں، الٹا جب کبھی کوئی شادی ہوتی ہے دلہن کے سر کے اوپر رکھ دیتے، بیٹی یہ تجھے قسم دے رہے جی میں سارے گھر نہیں پڑھے، کہیں نہ پڑھی۔ اگر قرآن کا حافظ بنایا ہوتا، تعلیم دی ہوتی تو صرف قرآن پہ سر پہ قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اس بچی کے سینے میں قرآن ہوتا، وہ قرآن کی حافظہ ہوتی، وہ قاریہ ہوتی۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں راتوں کو اٹھ کے رویا کرو، اگر رو نہ سکو تو رونے والا منہ بنا لیا کرو، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر تم دنیا میں نہیں رو گے تو جہنم میں تمہیں رونا پڑے گا۔ اگر تم جہنم میں چلے گئے پھر جہنم کی آگ کی وجہ سے تمہارے آنسو جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، پھر تمہاری آنکھوں سے خون رواں ہوں گے، یہ خون کی نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں تم بیٹھ کے رو گے۔ یہاں رویا کرو، رونا نہ آئے تو شکل رونے کی بنا لیا کرو، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ یہاں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات عرض کروں، اگر ہم دوستوں کو کہیں نا کہ داڑھی رکھ لو تو پتہ کیا کہتے ہیں، اسے عمل چنگے تھی سے داڑھی رکھے سوں، تو میرے محبوب نے فرمایا اگر شکل رونے والی بنا لو تو یہ قبول ہو جاتی ہے، تو اگر شکل محبوب کی سنت والی بنا لو تو یہ بھی تو قبول ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی نا۔ عمل تو خود بخود ہی قبول ہو جائیں گے۔ جب باری خدا قبر میں جانا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہے، ایک حدیث پاک ہے سیاستہ کے اندر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا کچھ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی، داڑھی صفا، تو جب سامنے آئے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے مجھے مونچھیں چھوٹی کرانے، بالکل چھوٹی نہیں، یہ نہیں کہ اس طرح پھرا دو، یہ ایسا نہیں ہے، چھوٹی کرانے کا اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، تو جو چہرے اللہ کو ناپسند ہوں میں نہیں دیکھتا۔ اب میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ اب ایک
پچھلے دنوں ہماری مسئلہ کری کسی اور کا ہے، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا جی میں مدینہ شریف بیٹھا ہوا تھا، میں نے آنکھیں بند کی، مجھے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو آپ کے سامنے جو بندہ آتا تھا آپ منہ پھیر لیتے تھے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو زندگی میں عادت تھی آپ بھی یہی ہے، اس وقت بھی میں منہ پھیر لیتا تھا، اب بھی پھیر لیتا ہوں، قبر میں بھی ایسا شخص آئے گا تو منہ پھیر لوں گا۔ تو دوستو یہ شکلیں بنانا عمل ہو جائیں گے، لیکن یہ شکل کی بھی قبولیت ہے کہ اگر ویسی اصل نہ بن جائے، نقل ہی کر لو، خدا اصل بنا دے گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں تم عذاب جہنم کی بات کرتے ہو، سب سے کم عذاب جو جہنم کا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جوتی پہنائی جائے گی، جہنم کی جوتی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ پاؤں میں جوتی ہوگی اور اس دماغ پگھلنا شروع ہوگا، پگھل کے ناک اور آنکھوں اور کانوں کے رستے سے بیر پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی، دماغ پگھل جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا چشم تصور سے دیکھو کہ یہ چھوٹا سا ہلکا عذاب ہے، اس کا عالم یہ ہے، تو پھر بڑا عذاب کیسے ہوگا؟ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امی آئے اور جبریل امی نے آ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل بتاؤ کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں اور جہنم کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، جہنم کیسی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو ظاہر کر دیا جائے تو یہ دنیا کے سارے لوگ مر جائیں، اور سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی حرارت کو ظاہر کر دیا جائے تو تپش سے سارے لوگ مر جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل امی خاموش ہو جاؤ، تم یہ جو جہنم کی وحشت بتا رہے ہو یہ بڑی دردناک ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، حضرت جبریل امی خاموش ہو گئے، لیکن زار و قطار رو رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ تو بتاؤ تم تو اللہ کے مقرب ہو، تمہیں تو بڑا مقام حاصل ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر تم مقبول و منظور اور محبوب ہو، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ابلیس کا انجام دیکھ چکا ہوں، میں ہاروت ماروت کا انجام دیکھ چکا ہوں، مجھے انجام سے اللہ کی خفیہ مشیت سے ڈر لگتا ہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت جبریل امی بھی رو رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی چشمے فلک بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہیں، ابھی جبریل امی بھی رو رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو دروغہ جہنم پیدا کیے ہیں نا ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی شکل دنیا پہ ظاہر کر دیں تو دنیا والے دیکھ ہی وہاں ان کا دل پھٹ جائے، کلیجے پھٹ جائیں، وہ فوت ہو جائیں۔ ابھی جبریل امی اور میرے آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے تھے، غیب سے ندا آئی اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو شفاعت کرنے والے، آپ کی زبان سے تو میں نے لوگوں کو جنتی کرنا ہے، آپ تو امان والے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو امان والے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا رونا اپنی امت کے لیے تھا، آپ کی زندگی ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ایک دن نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا عزرائیل یہ بتاؤ کہ تو جہنمی لوگوں کی روح قبض کیسے کرتا ہے، بتاؤ کیسے قبض کرتا ہے؟ انہوں نے وہ جو شکل بنائی تو آپ بے ہوش ہو گئے، فرمانے لگے اگر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کوئی اور عذاب نہ دے، یہی جو تیری شکل ہے نا جو تو نے بنائی ہے جہنمیوں کی روح قبض کرتے ہوئے، ایسی شکل بنا لے تو کسی اور عذاب کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے جن کو اللہ اپنا خلیل کہے۔ ہمارے نعت خانوں نے، ہمارے خطیبوں نے اور جو نقیب محفل ہیں انہوں نے ہمیں صرف جنت کے ٹکٹ دیے، میلاد کرو جنت میں جاؤ، میلاد کرو جنت میں جاؤ۔ نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیزان محترم پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل تو جنتیوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے وہ تو دکھا۔ تو آپ حسن و جمال کا پیکر بن گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کوئی اور بھی نعمت نہ بھی دے تو تیرا جو اتنا حسین و جمیل چہرہ ہے تجھے دیکھ کے وہ خوش ہو جائے چاہے اور کوئی نعمت نہ ہی ملے۔ عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت کے قریب لے جاتی ہیں۔ جوا کھیلنا حرام ہے قرآن میں، شراب پینا، زنا کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ ہلاکت کی موت مرتے ہیں۔
بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ خودکشی کرتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا ہے تو روزانہ فرشتے اس کو جہنم کے پہاڑ سے نیچے گراتے ہیں۔ اگر کوئی زہر پیتا ہے فرشتے اس کو زہر پلاتے ہیں۔ جو بھی آلائے قتل سے اپنی جان کو وہ لیتا ہے فرشتے اسی طرح روزانہ اس کو کرتے ہیں۔ زہر سے مرتا ہے تو زہر پلاتے ہیں، ٹرین کے نیچے سر دے کے مرتا ہے تو روزانہ فرشتے اسی وقت اس کو لے کے آتے ہیں، ٹرین کے نیچے دیتے، قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ یعنی خودکشی۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتے ہیں، اکثر لوگ نا بیٹھ کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ جی دیکھیں نا جی خودکشی کے بارے میں قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے، تو جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ عذاب کیسا، پھر حرام کیسی؟ اس میں کوئی شک نہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سزا یہ دی جاتی تھی جب میں نے تجھے زندگی کی نعمت دی ہے تو نے اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ زندگی کی نعمت جو دی ہے تو نے اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ اور تو میری یہ جو مشیت تھی کہ فلاں وقت تم مرے اور تو نے اپنی جان کو اپنے ہاتھ میں لے لیے، سزا اس بات کی ہے کہ تیری جان تو اب اللہ کے تابع تھی، تو نے اپنے تابع کرنے کی کیسے کوشش کی ہے؟ کل پرسوں کی بات ہے، ٹی وی چینل پر ایک بحث لگی ہوئی تھی، بحث چھڑی ہوئی تھی کہ جی ایک اہل حدیث نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن امام اعظم نے اپنی پوری زندگی میں عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی نماز پڑھی نہیں ہے، تو جس نے اپنی پوری زندگی میں قربانی کی نماز نہیں پڑھی وہ امام اعظم کیسے ہو گیا؟ اب میں شرم سے میں ایسے لگتا تھا ڈوب کے مر جاؤں کہ جو ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے سکالر، ان کو اس بات کا جواب ہی نہیں آتا۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنے کتابوں سے اپنے دین سے مخلص نہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے جب دیکھا کسی کو جواب نہیں تو اس نے چیلنج کرنا چاہیے، کوئی ہے جو بندہ مجھ سے بات کرے؟ اب میں یہ سن رہا تھا، اس وقت لائیو کال چل رہی ہوتی تو میں بتاتا، لیکن بعد میں نے رابطہ کیا چینل والوں سے، میں نے کہا مجھے بلاؤ، اس چینل پہ میں جواب دیتا ہوں کہ امام اعظم نے قربانی کی جو عید کی نماز ہے کیوں نہیں پڑھی۔ اور ہم نے رابطہ کیا، انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ پروگرام ریکارڈ ہوگا، آپ لوگ بھی سنیں گے۔ تو علماء نے مجھے فون کیے کہ جناب والا یہ اعتراض ہوا، اس کا جواب دے۔ میں نے کہا تم کہاں مر گئے، تمہاری کتابیں کدھر گئی، تم دو نا جواب، تم مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر مبارک 70 سال ہے، اور 70 سال میں آپ نے ایک دن بھی قربانی کی عید کی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی امام اعظم ہے۔ اب آپ حیرت میں چلے جائیں گے کہ جی یہ اعتراض تو ٹھیک ہے، اس کا اعتراض خراب ہے، وہ بھی اعتراض کرنے والا جاہل ہے۔ بات دراصل یہ ہے جب آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی، آپ 16 سال کی عمر میں حج پہ تشریف لے گئے، کتنے سال کی عمر میں؟ اور آپ کا وصال ہوا ہے 70 سال کی عمر میں، آپ نے 55 حج کیے ہیں، 55 حج کیے ہیں، 55 میں اور 15 کتنے ہو گئے؟ 70 ہو جاتے ہیں نا۔ تو آپ نے بلوغت سے پہلے ہی حج شروع کر دیے، اور حاجی جب حج پہ جاتے ہیں قربانی کی نماز اس پر معاف ہوتی ہے، کوئی حاجی قربانی کی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ آپ حج چھوڑتے تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے، آپ پھر بھی امام اعظم ہیں۔ جماعت اہل سنہ پروفیسر پیر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی، یہاں مسجد میں کافی حاجی بیٹھے ہیں جو حج کر کے آئے، مجھے بتائیں کہ بلا آپ نے کتنے حج کیا، آپ نے نماز پڑھی؟ حاجی صاحب آپ نے نماز پڑھی؟ حاجی کے اوپر تو قربانی کی نماز معاف ہے، وہ 9 ذی الحج کو عرفات میں ہوتا ہے، پھر رات کو مزدلفہ آ جاتا ہے، صبح اس نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر احرام کی پابندی سے آزاد ہونا ہوتا ہے۔ قربانی کی جو عید کی نماز ہے وہ حاجی پر معاف ہے، حاجی پڑھتا ہی نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے۔ جو حاجی یہاں کے کہتے ہیں میں نے قربانی کی نماز پڑھی، وہ حج کیا ہی نہیں، جو حج کرتے ہیں وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے تو 55 حج کیے، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو بلائیں نا جس کو جواب آتا ہے، آپ ایسے لوگوں کو بلاتے جن کو جواب ہی نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم، اب خودکشی حرام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کا علم غیب دیکھیے، نگاہ کا عالم دیکھیے۔ ایک بندہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، منافق، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا، کزمان اس کا نام تھا۔ اب وہ ایسے دستہ تھا نا تلوار کا، اس کے اندر سوراخ تھا، ایسے انگلی سے تلوار گھماتا نا، لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتا۔
اب جتنے صحابہ تھے وہ جا کے دیکھتے یار بڑا کمال کر رہے ہیں، اتنے کمالات ہیں جنگ کے، اتنی لڑائی کر رہا ہے۔ اب لوگ آتے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جنگ کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اب وہ جناب والا پھر گئے، اب محبوب کی بات آنکھوں کے سامنے ہے، دل میں ہے، پھر گئے دیکھے اس کے کمالات ایسے تلوار مارتے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے مشرکین اور کفار کو۔ پھر آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا لڑ رہے، آپ نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ کی نظر میں محبوب کا فرمان بھی تھا۔ اب وہ لڑتے 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 جب زخموں سے چور ہو گیا، جس تلوار سے لوگوں کو قتل کر رہا تھا وہی اپنے سینے میں ماری، خودکشی کر کے مر گیا، اور خودکشی والا جہنمی ہے۔ سمجھ شریف چاہیے گال کو۔ اب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے، اگر وہ جہنمی تھا تو دین اسلام کے لیے کیوں لڑ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ چاہے دین کی خدمت فاسق فاجر سے بھی کرا لیتا ہے۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کوئی دین کی خدمت کرتا کرتا دین کا ٹھیکیدار نہ سمجھ لے کہ آپ کا فاسق فاجر ہو، اللہ خدمت دین لے رہا اسے۔ توبہ کا مقام ہے۔ تو خدمت کے جتنے دین کے چوکیدار ہیں وہ اپنے آپ کو خدمتگار ہی سمجھے، ٹھیکیدار نہ سمجھے، نہیں تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خودکشی کے اسباب ہیں، کوئی ڈپریشن سے مرے گا، کسی کے سر پہ قرضہ ہو جائے گا، کوئی مایوس ہو جائے گا، اب یہ بھی گناہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرضہ جلدی اترنے کا نسخہ یہ ہے کہ جو خود جلدی پین لے گا کہ میرا قرضہ جلدی اترے، اس کا قرضہ جلدی اتر جائے گا۔ قرضے ان کے نہیں اترتے جو کہتے ہیں بس لے لیا اب ضرورت ہی نہیں ہے دینے کی، جو قرضہ لے کے پیسے لے کے لوگوں کے پی جاتے ہیں اور پہلے دن نیت کرتے ہیں ذلیل کر کے دے سو، وہ خود ہی ذلیل تھی نرادر۔ قرضہ اترنے کا سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ جو ذہن میں یہ بنا لے جلدی میرا قرضہ اترے، جتنا یہ بے چین ہوگا اللہ کی رحمت اس سے زیادہ بے چین ہوگی، اس کا قرضہ اترے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ویسے میرے پاس لوگ آتے ہیں جی قرضہ ہے کوئی دعا کرے، میں نے کہا دعا تو کریں گے لیکن تم تیاری تو کرو واپس کرنے کی، اتر جائے گا، تمہاری نیت ہی نہیں ہے تو کیسے اترے گا؟ تو بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ایک بندہ نا بنی اسرائیل کا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ دوسرے کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے قرضہ چاہیے، 1000 درہم و دینار چاہیے، جو بھی کرنسی تھی۔ تو انہوں نے کہا گواہ لے آؤ، ان کے سامنے میں دے دیتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میرا تو گواہ اللہ ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ پھر اس نے کہا گواہ لاؤ، اس نے کہا میرا اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا اچھا بات تو تیری سچی ہے، مومن ہوگا نا کہ تو اللہ کو گواہ بنا رہے، ٹھیک ہے، 1000 دینار دے دیے۔ اب اس آدمی نے پیسے لیے اور دریا کے دوسری طرف چلا گیا۔ اب جو مقررہ تاریخ تھی جس دن پیسے واپس کرنے تھے، اس دن وہ کشتی کے انتظار میں بیٹھا رہا اور کشتی نہ ملی۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اس کے دل میں ایک ترکیب آئی، اس نے ایک پھٹا لیا، اس کو جناب سوراخ کر کے اس کے اندر پیسے وہ رکھے اور ایک خط لکھا کہ اے میرے دوست، پیسوں کے لیے میں نے گواہ اللہ کو بنایا تھا اور کشتی کی وجہ سے میں پہنچ نہیں سکا، اب میرے مالک میں تیری ذات پہ توکل کرتے ہوئے تکیہ کرتے ہوئے اس پھٹے کو پانی کے اندر ڈال رہا ہوں، تو اس کو پہنچا دے۔ اب پھٹے کے اندر اس نے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، اب وہ جناب والا پھٹے کے اندر اس نے سوراخ کر کے بند کر کے رکھ دیا۔ اب وہ کشتی کا جو پھٹا تھا ایک علیحدہ وہ تیرتا ہوا، اب دوسری طرف جب پہنچا نا تو وہ بندہ تو انتظار میں تھا کہ جو بندہ اتنا اللہ کو وکیل بناتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، وہ بے ایمان تو ہو نہیں سکتا، ضرور آئے گا۔ وہ تو نہ آیا، جب پھٹا ملا اس نے پھٹا اٹھایا، اس نے کہا چلو بندہ نہیں ملا، یہ پھٹا تیرتا ہوا، اس کو لے جاؤں۔ جب گھر گیا اس کو چیرا تو خط بھی نکل آیا، پیسے بھی نکل آئے۔ جب اس کو کشتی ملی، یہ کچھ دن کے بعد واپس ہے، اس نے کہا حضرت یہ پیسے قبول کریں۔ اس نے کہا تو نے کچھ اور بھی بھیجا تھا؟ اس نے کہا جس دن میں نے قرضہ دینا تھا تو اس دن میں پہنچ نہیں سکا، کشتی کے اندر میں نے وہ رکھ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تیرا وہ میسج جو تو نے رب کے حوالے کیا تھا وہ پھٹا بھی مل گیا، مجھے پیسے بھی مل گئے۔ وہیں اس نے کہا کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اگر کوئی یہ کہے میرا قرضہ جلدی اترے تو اس کی رحمت جلدی اتارنے پر خود ہی جاں گزین ہو جاتی ہے کہ اس کا قرضہ جلدی اترے۔ قرضے ان لوگوں کے سروں پہ چڑھتے جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے واپس نہیں کرنا، جس کی نیت یہ ہوتی ہے جلدی قرضہ میں واپس کروں، اس کا قرضہ جلدی اتر جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی رحمت زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ سمجھ شریف چاہیے گل کو ہے نا۔ 5 منٹ رہ گئے، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔
اگر اولاد نہ ہو استغفار کرو، رزق کی کمی ہو استغفار کرو، اللہ ناراض ہو جائے استغفار کرو، بارش نہ ہو استغفار کرو، یہ امر ربی ہے۔ کیونکہ عاشقوں کا جہان اور ہے، کتابوں کا جہان اور ہے، عالموں کا جہان اور ہے، صوفیاء کا جہان اور ہے، عاشقوں کا جہان اور ہے۔ جہان اندر کی بات کر رہا ہوں، کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت محمد بن عبداللہ، اس کو ابن حبان نے کتاب و ثقات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس کو ابن جوزی نے عیون الحکایات کے اندر لکھا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا یہ پوچھتے ہیں کہ جی واقعہ ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے ایک خطیب ہے اکثر اس کو بیان کرتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں جی حوالہ دیں، تو میں نے تو حوالہ بتا دیا ہے۔ تو کتاب و ثقات کے اندر ابن حبان، ہمارے پاس الحمدللہ وہ کتاب موجود ہے، عربی کی ہے۔ محمد بن عبداللہ ایک لشکر مسلمان کی سپہ سالار ہے، قاضی تھے، تو مصر کے پاس گئے، سمندر کے کنارے دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے نا وہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور خیمے کے اندر سے آواز آئی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو آسمان سے پتھر نازل کرتا میرا کیا ہوتا، آگ نازل کرتا میں تو بھسم ہو جاتا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو خیمے کے اندر میں نے دیکھا یہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس کو دیکھوں تو صحیح۔ جب میں گیا میں نے اس سے کلام کیا، پتہ چلا کانوں سے بہ رہا ہے، ہاتھ اس کے کٹے ہوئے ہیں، پاؤں اس کے کٹے ہوئے ہیں، جسم پر الرجی ہے، صرف زبان اس کی سلامت ہے جیسے وہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اے شخص تیرا جسم تو سلامت نہیں اور تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں کیوں شکر ادا نہ کروں، چاہے جسم سلامت نہیں میری زبان تو اس کا ذکر کرنے کے لیے سلامت ہے نا۔ ہمارے تو ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب میرے لیے کوئی حکم ہو، بات طویل ہے مختصر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا ایک 9 سال کا بچہ ہے، وہ کمانے کے لیے جاتا ہے، لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، 3 دن ہو گئے واپس نہیں آیا، تو آپ جائیں اور اس کو تلاش کر کے لائیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا کہ ان کی خدمت کروں گا اللہ راضی ہوگا۔ کہتے میں تھوڑی دور گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مٹی کا تودا اس بچے کے اوپر گرا ہوا ہے، وہ بچہ فوت ہو چکا ہے، اس کے جسم کو پرندے نوچ رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں۔ کہتے میرا دل جو ہے وہ کلیجہ منہ کی طرف آ گیا، میں سمجھ گیا یہ اسی کا بچہ ہے۔ میں اس بچے کو اٹھا کے لایا اور میں نے آ کے اس سے پوچھا اے آدمی تیری آنکھیں سلامت نہیں، نابینا ہے، کان سلامت نہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ایک بات تو بتا حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئی تھی، میں نے اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا۔ اس نے کہا مجھے تم جو ہے نا یہ پہیلیاں نہ سناؤ، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے۔ میں نے کہا تیرا وہ بیٹا جو تجھے کما کے کھلاتا تھا، جو تجھے وضو کرواتا تھا، جو تیرے کپڑے بدلتا تھا، وہ مٹی کے تودے کے نیچے آ کے فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے مالک تیرا شکر ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو تیرا نافرمان نہیں ہے، جو اپنے والد کی رضا پہ چلنے والا ہے، جو جہنم کا ایندھن نہیں ہے، میرے لیے جنت کا نور بنے گا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت محمد بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دونوں کو غسل دیا، کفن پہنایا، اتنے میں 4 آدمی آ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں ان کا چہرہ دکھائیں، کوئی آپ کے ماتھے کو چوم رہا ہے، کوئی کٹے ہوئے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی کٹے ہوئے قدموں کو چوم رہا ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں یہ کون ہے، آخر تم اتنا محبت کر رہے ہو؟ کہنے لگے تم اس کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے، اس کا نام محدث ابو کلابہ ہے، یہ کوئی حدیث کا حافظ ہو، حدیث کا طالب علم ہو، حضرت ابو کلابہ کا نام نہیں بھول سکتا کہ آپ نے بڑی بڑی حدیثوں میں آپ کا نام آتا ہے، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ کہا پھر 1 نہیں 2 نہیں، ان کے جنازے میں 20 لاکھ آدمیوں نے شرکت کی، ایسے لگتا تھا آسمان سے اعلان ہو رہا ہے لوگوں اگر تم نے جنتی بننا ہے تو ابو کلابہ کے جنازے میں جاؤ، جو جنازے میں جائے گا جنتی بنا دیا جائے گا۔ تو کہتے میں نے تدفین کی اسی سمندر کے کنارے، رات کو میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت ابو کلابہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، جسم بھی سلامت ہے۔ میں نے پوچھا تم وہی نہیں ہو جن کو کل میں نے دفن کیا؟ تو انہوں نے کہا میں وہی ہوں۔ تو میں نے کہا کس وجہ سے درجہ ملا؟ کہا صبر کی وجہ سے اور شکر کی وجہ سے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے، اس کو جنت میں یہی مکان دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہے
اندیشہ ہے جہاں عشق میں آئے دل، جائز نہیں ہے اندیشہ ہے جہاں عشق میں آئے دل، ہوشیار یہ مسلک تسلیم و رضا ہے۔ جو تسلیم و رضا کے پیکر ہوتے ہیں ان کا مسلک جدا ہوتا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنی میں اطیع بنائے، تابع دار بنائے۔